بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ حقوق نسواں کی بات کرنے والی این جی اوز اور اسی طرح اسلام پر اعتراضات جڑنے والے لوگ اور غیر مسلم جو اسلام کے بارے میں خاص طور پر دنیا کے سامنے خواتین کو لے کر جو پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام خواتین کے حوالے سے بہت ریجڈ ہے اور اسلام نے خواتین کو چار دیواری میں قید کر رکھا ہے اور برقع عبایا اس کو بنیاد بنا کر وہ اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اسلام تو عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ جاب نہیں کر سکتی، اپنی مرضی سے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں کر سکتی، تو طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ تو آج کی اس چھوٹی سی آڈیو میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں کہیں بھی عورت کو گھر سے نکل کر تعلیم حاصل کرنے سے، جاب کرنے سے ضرورت کے وقت اور اسے معاشرے کی فلاح و بہبود اور ملک و قوم کی ترقی میں حصہ لینے سے کہیں بھی منع نہیں کیا گیا۔ بھئی عورتیں تو دنیا کی آبادی کا نصف حصہ ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام اپنے نصف حصے کو ناکارہ کر دے اور اس کی صلاحیتوں سے اسلام ملک قوم کو کوئی فائدہ نہ پہنچے؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو تاریخ میں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ اپنے بھائی، اپنے والدین کا ہاتھ بٹایا کرتی تھیں گھر کے کاموں میں، باہر کے کاموں میں، اور اسی طرح جنگوں میں صحابیات جو ہیں وہ شامل ہوتی اور مطلب ایک بہت اہم ذمہ داری جو زخمیوں کی دیکھ بھال کی ہے اور مردوں کے لیے انہیں ان کے حوصلوں کو بلند کرنے کی ہیں وہ ادا کیا کرتی تھیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے جن خواتین سے موسیٰ علیہ السلام ملے تھے اور ان سے ایک سے پھر موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی، تو وہ کنویں سے پانی بھرنے آئی تھیں اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے اور کہنے لگیں کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے تو اس لیے وہ یہ کام نہیں کر سکتا تو ہم کرتی ہیں۔ تو اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ خواتین اپنے گھر کے کاموں میں بھی اور اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے میں بھی وہ بالکل اپنا حصہ شامل کر سکتی ہیں۔ آج کے دور میں خاص طور پر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں جب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ تعلیم میں بھی اور اسی طرح دیگر شعبوں میں خاص طور پر آئی ٹی میں ہم بہت پیچھے ہیں اور غیر مسلم قوم میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں اور وہ ترقی میں بہت آگے ہیں، تو اس دور میں بہت شدید ضرورت ہے کہ ہماری مسلمان بہنیں، عورتیں وہ اس فیلڈ میں آگے نکلیں، ڈاکٹرز بنیں، نرسنگ کے فیلڈ میں آگے آئیں، لیکچرشپ کریں، پروفیسر بنیں اور وہ اسکول میں، کالجز میں ہماری آئندہ آنے والی بچیوں، لڑکیوں کی تعلیم و تربیت میں اہم کردار ادا کریں، اور یہ بہت ضروری ہے۔ یہ الگ بات ہے، ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ خواتین اگر گھر سے نکلیں گی تو اسلام نے ان کے لیے کچھ اصول و ضوابط رکھے ہیں جو خواتین کے لیے ہی بہتر ہیں، مگر نہ معاشرے میں فساد برپا ہو سکتا ہے، تو اس کا حکم ہمیں اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ لیکن کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ خواتین کو گھر میں قید کر دیا گیا ہے۔ اسلام نے جو حقوق، انسانی بنیادی حقوق خواتین کو دیے ہیں، اسلام سے پہلے وہ ہرگز خواتین کو حاصل نہیں تھے۔ وہ ہرگز کسی بھی مذہب نے یا کسی بھی دنیا میں رائج اس وقت جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں سے کسی نے بھی اپنی عورتوں کو وہ حقوق نہیں دیے جو اسلام نے دیے ہیں، تو ہمیں وہ باتیں سامنے رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عورت ملازمت کر سکتی ہے، نوکری کر سکتی ہے، بلکہ نہ صرف کر سکتی ہے، بسا اوقات اس کے حالات یہ بن جاتے ہیں کہ اسے مجبوراً نوکری کرنا پڑتی ہے اور جاب کے لیے اس کو جانا پڑتا ہے۔ اس کا خاوند نہیں ہے، اس کے بچے ہیں اور وہ کسی دوسرے پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، اور حالات ایسے بن گئے ہیں کہ وہ اس کے پاس کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس کو دنیا میں دوسروں پر اپنا بوجھ ڈالنے کے بجائے خود سے اسٹرگل کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے اور
اپنے اور اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اصولی بات تو یہ ہے کہ خواتین کو اپنے گھر میں رہنا چاہیے، اسلام اس کی ترغیب دلاتا ہے اور یہ بہتر ہے خواتین کے لیے کہ وہ گھروں میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ یہ سورہ الاحزاب ہے، ورس نمبر 33 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے گھروں میں ٹکی رہو، پہلے دور جہالت کی طرح غیروں کے سامنے اظہار زینت مت کرو۔ یہ حکم اگرچہ ازواج مطہرات کو ہے، لیکن خطاب ساری امت کی خواتین سے ہے کہ ان کا گھر میں ٹکے رہنا اور غیر مردوں کے سامنے اظہار زینت کرنا منع ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خاتون جو ہیں وہ چھپانے کی چیز ہے۔ جب خاتون گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تاڑتا ہے، اور عورت اللہ تعالیٰ کے قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے سب سے اندر والے حصے میں ہوتی ہے۔ تو جتنی وہ چھپ کے رہے گی وہ اللہ کے قریب ترین، یعنی اللہ کے قریب تر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے نیک لوگوں میں شامل کرتے ہیں۔ تو خیر، خواتین کے لیے اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے فرمایا کہ ان کی نماز ان کے گھر میں بہتر ہے۔ تو عورت اگر ملازمت کے لیے نکلے گی تو وہ کچھ چیزوں کو سامنے رکھیں گی جو اسلام نے جو اصول و ضوابط، رولز اینڈ ریزولوشن ہمیں بتائے ہیں، وہ سامنے رکھنے چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ضرورت کے وقت اس کو گھر سے نکلنا چاہیے، ضرورت کے بغیر نہیں۔ اگر جاب کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو جاب کے لیے جائے، اور اگر اس کو کسی ایسے کام کے لیے جو ملک و قوم یا اسلام کے لیے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ اسلامی معاشرے کی فلاح و بہبود کا مسئلہ ہے، تو خواتین اس میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں گی۔ اور خواتین کے لیے خاص طور پر جاب کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی فیلڈ سلیکٹ کرتے ہوئے ایسی فیلڈ کو سلیکٹ کریں جس میں مردوں کے ساتھ ان کا اختلاط بہت کم ہو۔ مثال کے طور پہ انہیں ایسی جگہوں پر ملازمت کرنی چاہیے جہاں اجنبی لوگوں کے ساتھ ان سے رابطہ کم سے کم ہو۔ آج کے دور میں تو یہ چیز بہت آسان ہو گئی ہے۔ خواتین کے لیے خاص طور پر میں جو ریکمینڈ کرتا ہوں، اور خواتین بھی عام طور پر انہی شعبہ زندگی میں اپنا وقت، اپنی جاب کو ترجیح دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر ڈاکٹرز کا شعبہ ہے، طب جسے ہم کہتے ہیں، اور اسی طرح نرسنگ ہے، اسی طرح تعلیم و تربیت اور تدریس کا معاملہ ہے، اسی طرح ایجوکیشن کی فیلڈ ہے جس میں وہ ٹیچنگ کر سکتی ہیں کسی اسکول میں، کالج یا یونیورسٹی میں، اور اسی طرح یہ سلائی کڑھائی کا معاملہ ہے، اور اسی طرح آج کے دور میں یہ فری لانسنگ ہے، مارکیٹنگ کے حوالے سے وہ گھر میں بیٹھے جابس کر سکتی ہیں۔ وہ ویب ڈیولپر ہیں یا سافٹ ویئر ڈیزائنر ہیں، جو یہ وہ جابس ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے وہ کسی بھی ادارے سے منسلک ہو کر بغیر اس سے کہ وہ باہر نکلیں اور پھر وہ غیر مردوں کے ساتھ ان کا اختلاط ہو، میٹنگز ہو، تو وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ کام کر سکتی ہیں۔ اور اسی طرح ہی کسی فیلڈ کو سلیکٹ کرنا چاہیے خواتین کو جاب کرنے سے پہلے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، آپ جاب کر رہی ہیں، گھر میں بیٹھی ہیں یا کسی آفس میں جا رہی ہیں، تو جاتے ہوئے کسی حرام کام کا ارتکاب نہ کریں۔ مثال کے طور پہ خوشبو مت لگائیں، اور اسی طرح اگر سفر ایسا ہے کہ آپ کو کچھ دنوں کے لیے جانا پڑ رہا ہے تو بغیر محرم کے سفر نہ کریں، اور کسی بھی حرام کام کا ارتکاب نہ کریں۔ مردوں سے اگر بات کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے تو اپنے لہجے کو بالکل بھی اس طرح نرم نہ کریں کہ کوئی سننے والا کوئی غلط تاثر لے۔ تو اسی طرح ملازمت کرتے ہوئے خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ ملازمت کے دوران یا جو ٹائم وہ جاب کو دے رہی ہیں اس سے ان کی شوہر اور ان کے بچوں کی ضروریات میں یا ان کے معاملات میں خلل نہیں آنا چاہیے، گھر کا ماحول ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے وہ اپنے گھر میں ایسا ماحول کریٹ کریں اور ایسی اپنے خاوند کے ساتھ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جاب کریں جس سے اس کے گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ تو یہ وہ چند ایک باتیں تھیں جو خواتین کے جاب کے حوالے سے تھیں۔ تو اسلام اس کی بالکل اجازت دیتا ہے، اگر ضرورت پیش آئے تو خواتین جاب کریں اور وہ رولز اینڈ ریزولوشن سامنے رکھیں جو اسلام نے خواتین کے لیے رکھے ہیں،
یہ اس دائرے میں رہتے ہوئے، پردے میں رہتے ہوئے، حجاب میں رہتے ہوئے اور اسلامی حدود و قیود کا خیال رکھتے ہوئے خواتین جاب کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔